السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ تحقیق کامیابی حاصل کی ان لوگوں نے ہیں جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع رکھنے والے ہیں۔ تحقیق وہ مومن کامیاب ہیں جو لغویات سے اپنے کو بچانے والے ہیں۔ تحقیق وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ تحقیق وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے یا جن کے وہ مالک ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ جو اس کے علاوہ چاہے پس وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تحقیق وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں کی اور وعدوں کی رعایت رکھنے والے ہیں۔ تحقیق وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مالک ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والی جنت کے، اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ آخری عشرہ 2 دن کے بعد، یعنی اتوار کا جو رات آئے گی، اتوار کو آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا یہ جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے اور احکامات میں سے ہمارے لیے اللہ رب العزت کے اہم ترین جو احکامات ہیں ان میں سے ایک حکم ہے نماز کا ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو چیزیں حکم فرمائی ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق سال کے ساتھ ہے، کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے، اور ایسی بھی ہیں جن کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، اور وہ ہر روز اللہ تعالیٰ کا حکم ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی طرف ہر روز اپنے بندے کو بلاتے ہیں۔ زندگی میں صرف ایک دفعہ حج فرض ہے، اس کے بعد بڑے اجر کی اور ثواب کی اور درجے کی بات ہے
اللہ اس کے بعد بھی نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مال میں 1 سال کے بعد زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور سال کے بعد رمضان کا مہینہ ملے تو روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن نماز اللہ تعالیٰ کا وہ فریضہ ہے جو 24 گھنٹے کے اندر 5 مرتبہ اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے کہ جو چیز بندوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اللہ کی ذات نے اس چیز کو بندوں کے لیے عام کر رکھا ہے۔ انسان کی ضرورت کے لیے پانی بڑا اہم ہے، ہر جگہ انسان کو پانی مل جاتا ہے۔ ہوا بڑی اہم ہے، اس سے انسان سانس لیتا ہے۔ آج کل یہ وبا ہے چسٹ کی اور کھانسی کی، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت دے دے اور اللہ اس وبا کا خاتمہ کر دے۔ سارے ہسپتالوں میں یا گھروں میں جوان یا بزرگ یا بچے جتنے مریض ہیں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ ہر وبا سے یا بیماری عام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے اور حفاظت فرمائے۔ یہ ہوا ایک انسان کی ضرورت ہے، اللہ کی ذات نے اس کو عام کر رکھا ہے۔ اللہ وہ وقت نہ دکھائے جب اس ہوا کو ترستا ہے انسان کہ یہ میرا بزرگ یہ ہوا کو اندر لے جائے، اور میرا یہ بزرگ ہوا کو باہر لائے۔ وہ مشین چل رہی ہے، یہ کس درجے کی ہوا کو لے رہا ہے اور یہ کس درجے کی ہوا کو نکال رہا ہے، اور کتنی اس کی ہوا کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ہوا انسانی ضرورت ہے، اس کو انسانوں کے لیے عام کر رکھا ہے۔ اور عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے نماز۔ اللہ کی ذات نے اس عبادت کو عام کر رکھا ہے۔ دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی موسم کا تعلق رکھنے والا ہو، زندگی کے کسی اپنا درجہ جو ہے جوانی بڑھاپا جس درجے کے ساتھ انسان تعلق رکھنے والا ہو، صحت ہو بیماری ہو، ہر حالت کے اندر اللہ کا یہ فریضہ نماز جو ہے اس کے طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور نماز دن کے اندر اور رات کے اندر 5 مرتبہ نماز جو ہے اس کو پڑھنا ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی عبادت ہے نماز، جو میں نے بتایا کہ جتنی انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو چیز جتنی ضرورت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عام کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے اس دنیا کے لحاظ سے، انسان کے لیے اس دنیا کے بعد والی دنیا یعنی آخرت کے لحاظ سے انسان کے لیے یہ نماز بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ اس کو اللہ رب العزت کی ذات نے اس طرح عام کر رکھا ہے۔ آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں، فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو نمازی آدمی ہے، فرمایا رسول اللہ آج ہماری ضرورت ہے، معاشی ضرورت ہے، یعنی اپنا کھانا پینا، اپنے رہنا سہنا، بچوں کی فیسیں، بیماری، صحت، یہ انسان کی ضرورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کبھی بھی اس کے اندر تنگی پیدا نہ کرے، اور یہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ قاد الفقر کفرا، ہو سکتا ہے کہ یہ فقر کفر کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کو مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا کی بہتری کو مانگنا، یہ قرآن مجید کے اندر خود موجود ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میری دنیا کو بھی اچھا کر دیجئے اور اے اللہ میری آخرت کو بھی اچھا کر دیجئے۔ بھلا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھنے کے فوائد ارشاد فرمائے، کہا اللہ نمازی آدمی سے رزق کی تنگی کو ہٹا دیتے ہیں۔ آپ کہیں ہمارا ایمان ہے، ان کا جو فرمان ہے وہ برحق ہے۔ اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ نمازی ہونے کے ساتھ ابھی تنگی نہیں گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا فرمان برحق ہے، ہماری نماز کے اندر کہیں فرق ہے اور ہمارے اہتمام کے اندر کہیں فرق ہے اور ہمارے خشوع اور خضوع کے اندر کہیں فرق ہے اور ہماری ادائیگی کے اندر کہیں کمی ہے۔ ان کے فرمان کی طرف نہیں،
اپنے اعمال کی طرف دھیان اور خیال کر کے اور محاسبہ کر کے اس کو درست کرنا ہے۔ انہوں نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے، اور انہوں نے جو کہا ہے وہ درست ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ان کے فرمان کے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا، اور جو وہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو ان کا کہنا ہوتا ہے وہ ان کا کہنا ہوتا ہے، یہ ان کے حکم کے بغیر اور ان کی اجازت کے بغیر وہ ارشاد نہیں فرماتے، اس لیے ان کا فرمان جو ہے وہ برحق ہے۔ جو تلاوت شدہ آیات مبارکہ ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، مومن لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا کامیاب، یہ ذرا تھوڑا ترجمہ ہے، مختصر ترجمہ ہے۔ وگرنہ فلاح کا جو قرآن نے کہا قد افلح، فلاح والے ہیں، یہ جو فلاح کا لفظ ہے یہ اپنے معنی کے اندر صرف اتنا ہی معنی نہیں رکھتا کہ جس طرح ہم کرتے ہیں کہ وہ مومن جو ہے وہ کامیاب ہے۔ یہ لفظ جو ہے جب مؤذن پکارتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، لوگوں فلاح کی طرف آ جاؤ۔ قرآن مجید کے اندر تذکر آتا ہے ہدی اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن نے جب صفات بیان کی تو آخر میں جا کر یہ کہا یہ اپنے رب کی بتائی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ جو ہیں فلاح والے ہیں۔ کہتے ہیں فلاح کا معنی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی، اس کو فلاح کہا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن نمازی آدمی، خشوع اور خضوع والا آدمی وہ کامیاب ہے، اس کا مطلب کہ دنیا بھی اور آخرت بھی ان دونوں کی کامیابی اس کے لیے ہے، اور دونوں کی فلاح اس کے لیے ہے، اور دونوں چیزیں یہ دنیا اور آخرتی کامیابیوں کو وہ حاصل کرنے والا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے جو اہم ترین فریضہ، اس کا فائدہ صرف آخرت کے اندر نہیں، آخرت میں جو فائدہ ملے گا وہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اس کے فائدے شروع ہو جاتے ہیں، قبر میں رکھا جاتا ہے تو نمازی کے لیے قبر کھل جاتی ہے اور اس کے لیے حساب و کتاب کا سلسلہ، قبر کے جو معاملات ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کا جو زمانہ آتا ہے جو ہر انسان کی اس دنیا کے اندر اور وہاں پر بھی خواہش ہوگی کہ ہمارا رزلٹ اور نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے، جس کو قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اور لوگوں کو دکھائے گا یہ دیکھو میرا نامہ اعمال ہیں، مجھے دائیں ہاتھ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے دیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یہ یقین تھا یہ حساب و کتاب آنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ، پسندیدہ زندگی اور اعلیٰ جنت کے اندر نمازی آدمی کو ٹھکانہ ملے گا اور مقام ملے گا۔ آخرت کے فائدوں میں سے ایک فائدہ پرسرات سے اس طرح بجلی کی طرح نمازی آدمی گزر جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب بعد میں پرسرات سے گزر ہو جائے گا اور حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا تو نمازی آدمی کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات حساب و کتاب کے اندر آسانی فرمائیں گے، تو اس لیے کہا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیابی کی جو اللہ رب العزت نے چند صفات کا یہاں پر تذکرہ کیا، یا یوں کہہ لو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اللہ رب العزت کی ذات نے جو قرآنی ان آیات مبارکہ کے اندر تذکرہ کیا ہے، ان میں سے سب سے پہلی چیز جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ نماز ہے، اور نماز کا بھی وہ عمل جس کو خشوع کہا جاتا ہے۔ وہ ایمان والے دنیا اور آخرت کے اندر وہ ایمان والے کامیاب ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع رکھنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نماز کو ادا کرنے، نماز کا ادا کرنا بھی حکم ہے اور فرائض میں سے فریضہ ہے، لیکن نماز کو صحیح طور پر ادا کرنا،
اس کو خشوع کہا جاتا ہے اور اس کو خضوع کہا جاتا ہے۔ تو کہا کامیابی صرف نماز ہی نہیں بلکہ نماز کے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ کامیابی ہے۔ اے نمازیو اپنی نماز کو خشوع والا بنا لو، اور اے نمازیو اپنی نماز کو خضوع والا بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نمازی آدمی کی مثال دے کر سمجھایا کہ آپ یوں سمجھو، کوئی آدمی کام پر جاتا ہے اور رات کو جب واپس آتا ہے اس کے کام اور گھر کے درمیان میں 5 گہری نہریں ہیں، اور وہ ہر نہر سے غسل کرتا ہوا واپس اپنے گھر میں پہنچتا ہے، تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ بعض دفعہ کوئی بات سمجھانے کے لیے مثال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر مثالیں بیان کرتے ہیں، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان کے اندر مثالیں بیان کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا 5 دفعہ صاف ستھرے پانی اور گہرے پانی سے جب کوئی آدمی غسل کرے بڑا میل کچیل کہاں باقی رہے گی؟ تو کہا یہ 5 نمازیں ہیں جو کچھ چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، صبح کو اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہوتا ہے اور اس کی طبیعت کے اندر نشاط ہوتا ہے، اور وہ نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے مؤذن کی پکار پر اور اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کام کاج کے لیے نکلتا ہے تو بڑی نشاط والی طبیعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کچھ میل کچیل لگ جاتی ہے اگر، تو ظہر کی نماز کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کو دھو دیتے ہیں اور صاف کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح عصر اور مغرب اور عشاء کے بعد جب گھر پہنچتا ہے جیسا گھر سے نکلا تھا صاف اور ستھرا، اللہ کی ذات اس کو پھر گھر اسی طرح لاتے ہیں۔ جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر آتا ہے تو اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے تو صاف اور ستھرا ہوتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مثالوں کے ساتھ سمجھا دیا نمازی آدمی کے لیے اس طرح اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کی اور بخشش کی اور گناہوں کی معافی کی صورت ہوتی ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ آج ہم لوگ ہمارا مزاج بدل گیا، آج ہمارے سٹیٹس بدل گئے، حالات بدل گئے، ہم نے پتہ نہیں کامیابی کے کیا معیار سمجھ لیے۔ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا اور ہمارے اکابر اور بزرگ جو کہتے تھے وہ نماز کے بارے میں یہی سمجھتے تھے کہ یہ اہم ترین کام ہے، جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا وہ دیگر کاموں کا بھی اہتمام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا پر سلطنت دی، جو دنیا میں آپ کی حکومت پھیل گئی، تو آپ نے سارے جو حکمران اور آپ کے ماتحت اور گورنر تھے ان کی طرف آپ نے پیغام بھیجا، اور وہ ایک تاریخی جملہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، پیغام دیتے ہوئے کہا، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، لوگوں میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سے اہم ترین جو کام ہے وہ نماز ہے۔ آج ہم کہتے ہیں چلو بیٹا سکول سے آیا ہے، کالج سے آیا ہے، کام کاج کر کے آیا، تھکا ہوا رہنے دو، پھر اٹھے گا جب چاہے گا نماز پڑھ لے گا۔ ہائے ہائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ پکار کر کہتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے ہاں سب سے اہم جو کام ہے وہ نماز ہے، اور جو اس کی حفاظت کرتا ہے وہ دیگر کاموں کی بھی حفاظت کرتا ہے، جو اس کو ضائع کر دیتا ہے اور وہ دوسرے کاموں کو بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، ایک وقت تھا جب کسی کو دیکھنا ہوتا یا انتخاب ہوتا تو کہتے کہ فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے، دیکھو وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ ائمہ اور خطباء سے پوچھا جاتا کہ ہم ایک نوجوان کو اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں، اپنا دل اپنا جگر گوشہ دینا چاہتے ہیں، اور اپنی بیٹی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور بیاہ دینا چاہتے ہیں، یہ محلے کا رہنے والا ہے، مسجد کے اندر آنا اس کا کہتا ہے، مسجد میں آمد اس کی کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من الف المساجد الفہ اللہ، اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت رکھنے والے، اللہ کے گھروں کی طرف آنے والے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے، مساجد کو آباد کرنے والے،
کہا جو اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی ذات اس کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی بیٹا دیا، بیٹیاں ہیں، اور بیٹا بہت پڑھ گیا اور بڑی اچھی جاب پر ہے، بہت بڑی جاب پر ہے۔ تو میں نے ان سے رشتے کے بارے میں پوچھا، پھر بہو کے بارے میں کیسی زندگی ہے، بہت قریبی دوست ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم لاہور رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، جو بہو تھی وہ ہمارے پاس بیٹھی تھی، گھر کے افراد تھے ہم، تو اٹھ کر چلی گئی، اور جب وہ چلی گئی تو اس کے بعد میری بیٹی بھی اٹھ کر چلی گئی، اور بیٹی نے بعد میں آ کر کان میں کہا امی ہاں کر دو۔ کہتی ہیں امی نے پوچھا کہ بیٹی تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ الحمدللہ، ہائے ہائے، لوگ انتخاب کرتے تھے کہ ہم اپنے گھر میں جو بیٹی لا رہے ہیں اس کا نماز کے بارے میں کیا خیال ہے، اور جس کو ہم بیٹا بنا رہے ہیں اس کا نماز کے بارے میں کیا اہتمام ہے۔ اس لیے کہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرنے والے، والذین آگے آئے گا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ لوگ، وہ مومن جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ جو جملہ بولا تھا کہ میرے نزدیک اہم ترین کام نماز ہے، اور جو اس کا اہتمام کرے گا وہ دیگر کاموں کا بھی اہتمام کرے گا، جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دوسری چیزوں کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ میرے بھائی، کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ہے، چند صفات والے مومنوں کے بارے میں کہا کہ وہ کامیاب ہیں، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کامیابی سے مراد دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اس لیے کہ یہ لفظ فلاح ہے اور اس کا معنی دنیا اور آخرت کی کامیابی، ان دونوں کے مجموعے کا نام جو ہے اس کو فلاح کہا جاتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے اور خوشحالی ہے، اس کے اوصاف جس مومن کے اندر ہیں قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا، تو سب سے پہلی صفت یہ بیان کی وہ نمازوں کے اندر خشوع رکھنے والے ہیں، اور ان کی صفت بیان کی والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ قرآن نے یہ صفت ادا کی، ان کی یہ صفت بیان کی والذین هم للزکاة فاعلون، قرآن یہ کہتا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی والے مومن، ان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ گناہ والی اور بے حیائی والے جو کام ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے والے ہیں۔ اور پھر قرآن نے یہ صفت بیان کی والذین هم لاماناتہم وعہدہم، اپنے ایمان کی اور اپنے وعدوں کی رعایت رکھنے والے، اور اپنے یعنی فرمایا کہ امانت کی اور وعدے کی رعایت رکھنے والے ہیں، یہ مومن جو ہیں وہ کامیاب ہیں اور یہ نمازوں کے محافظ ہیں۔ میرے بھائی، خشوع اور خضوع یہ دو لفظ عام بولے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں خضوع کا مطلب یہ کہ ظاہری حالت بندے کی اللہ رب العزت کی طرف اس طرح ہو جس طرح کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھے تو اس کی ظاہری حالت کیا ہونی چاہیے۔ اور پھر جو خضوع ہے اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے، خضوع کا معنی یہ ہے، اور خشوع کا معنی یہ ہے کہ انسان قلبی لحاظ سے بھی اپنے رب کی طرف اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور یہ سمجھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کو کہا جائے گا یہ نمازی آدمی خشوع والا نمازی ہے۔ پوچھا کسی نے آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں؟ کہا کہ میں بڑے اہتمام سے، بڑی تسلی سے وضو کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جہاں نماز پڑھنی ہے اور وہاں میں نماز پڑھتا ہوں تو میں تکبیر اولیٰ کہتے ہوئے اللہ اکبر جب کہتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اور پھر کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں اور میری دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے،
اور میں اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوں، اور پھر میں اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ باندھ کر اپنے اللہ کی تسبیح اور اپنے اللہ کی تحمید کا تذکرہ کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا رب میری بات کو سن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ ترین یہ نماز ارشاد فرمائی، کہا کہ یہ سمجھو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح عبادت کرو یہ سمجھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ، یہ سمجھو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، یا کم از کم درجہ یہ ہے کہ یہ یقین کرو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ خشوع اور خضوع کے لیے تین چیزوں کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہری حالت جو ٹھیک ہے اس کے اندر تین چیزوں کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور نماز کو سنت کے مطابق آدمی جب کھڑا ہے تو سنت کے مطابق تکبیر اولیٰ کہتا ہے، اور پھر قیام کرتا ہے، اور پھر رکوع کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد قومہ کرتا ہے، اور پھر سجدہ کرتا ہے، اور سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے، اور پھر اتحیات بیٹھتا ہے۔ یہ اس طرح بیٹھنا چاہیے، اس طرح کھڑا ہونا چاہیے، اس طرح رکوع کرنا چاہیے جس طرح کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں لوگوں اس طریقے کے ساتھ نماز ادا کرو۔ حضرات صحابہ جب نماز کو سکھاتے تو یہ ارشاد فرماتے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لوگوں میں تمہیں اس طرح نماز بتاؤں جس طرح کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے نماز پڑھی ہے، اس طرح نماز کی ادائیگی کر کے آپ کے سامنے نماز پڑھو۔ میرے بھائی، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنے نمازوں کے اندر خشوع رکھنے والے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ خشوع انسان کے دل کا نام ہے اور خضوع انسان کے ظاہر کا نام ہے۔ ظاہر سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور دل انسان کا اللہ رب العزت کی ذات کی طرح متوجہ ہو، تو یہ نماز خشوع اور خضوع والی نماز ہے۔ اس نماز کو آقائے دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، مومن کا معراج جو ہے وہ نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ما بین الکفر والاسلام الصلاۃ، اسلام اور کفر کے درمیان جو ہے فرق کرنے والی چیز جو ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا نماز ہے۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے اپنی امت کو جو آخری پیغام دیا تھا ان کے اندر جو ارشادات گرامی تھے ان میں سے ایک یہ بھی حکم تھا کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، بیان کرنے والے کہتے ہیں جو آخری الفاظ سنیں گے اس طرح آواز پست ہوتی گئی اور پست ہوتی گئی اور پست ہوتی گئی، پھر آخری الفاظ کوئی نہیں سنا۔ جو فرمایا وہ یہ تھا کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا ہے۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ کے نبی کا دل دکھانے والا بے نمازی ہے، اللہ کے نبی کو خوش کرنے والا اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا، نماز کا اہتمام کرنے والا اور نماز کی پابندی کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کے جسم کا اور سر کا تعلق ہے اس طرح دین اور اسلام کا اور نماز کا تعلق ہے۔ ایک مسلمان آدمی بے نمازی ہو کس طرح ہوگا؟ اس لیے کہ یہ تو انسان کا اسلام کے لحاظ سے یہ اسلام کا سر ہے، بڑا سر کے بغیر بھی کوئی جسم کسی کارآمد ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، قرآن مجید کے اندر جو احکامات آئے کہا یہ فلاں عمل کر لو، لیکن 50 سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العزت کی ذات نے نماز کا اور نماز کے اہتمام کا تذکرہ کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ بار بار تذکرہ کرنا اس بات کی تاکید ہے کہ لوگوں اس میں کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ دیکھو کیسا حکم ہے،
اگر کوئی آدمی روزے کی حالت کے اندر روزہ ہے لیکن سفر کر رہا ہے اور اس کو کوئی دقت ہے تو کہا روزہ چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لینا۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے دوائی کی ضرورت ہے اور میری بیماری کے اندر مجھے تکلیف ہے، وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، بعد میں ادا کر لے۔ لیکن نماز یہ فریضہ ایسا ہے، اس فریضے کی ادائیگی کا ہر آدمی کے لیے حکم ہے۔ سفر میں ہو، چلو ظہر 4 کی بجائے 2 پڑھ لو، لیکن پڑھنی ضرور ہے، تمہارے لیے معافی نہیں ہے، اس کی ادائیگی تمہارے لیے لازم ہے۔ اگر تم کھڑے نہیں ہو سکتے، قیام تمہارا نہیں ہے، بیٹھ جاؤ، چیئر پر بیٹھ جاؤ، زمین پر بیٹھ جاؤ اور رکوع اور سجود اشارے کے ساتھ کرو، نماز کو ادا کرو۔ یہ کوئی عذر نہیں ہوگا میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس لیے میں نے نماز کو ادا نہیں کیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر لیٹ کر سر کے اشارے کو اس طرح رکوع پھر سجدہ، اگر کوئی آدمی سر کے اشارے کے ساتھ بھی اپنا سر کا اشارہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آیا ہے تو نماز کو ادا کرو، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اہم ترین فرائض میں سے جو فریضہ ہے اللہ رب العزت کا، جو اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر لازم کیا اور 24 گھنٹے کے اندر 5 مرتبہ لازم کیا ہے، اور معراج شریف کا تحفہ ہے جو آپ لے کر آئے ہیں، آپ نے اپنے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ارشاد فرمایا ہے۔ کہا کہ نمازی آدمی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پہنچے گا تو نور ہوگا اس کے ساتھ، یہ چہرہ، یہ ہاتھ، یہ چمک رہے ہوں گے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نمازی ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے پاس دلیل ہوگی جو آدمی نماز پڑھنے والا ہے کل اللہ کے حضور، اور پھر فرمایا کہ نماز اس آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی جو انسان نماز کو ادا کرنے والا ہے۔ ہمارا ایمان اللہ کا فرمان برحق، ہمارا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برحق۔ قرآن نے کہا کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کا خیال رکھنے والے، حفاظت کرنے والے، نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع رکھنے والے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والا میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ اہم ترین فریضہ اللہ رب العزت کی ذات نے رمضان میں اور رمضان المبارک کے جمعے میں اور دوسرے عشرے کے آخری دنوں میں اللہ کی ذات نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالی اور اس کا تذکرہ ہوا، میں نے کیا، آپ نے سنا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے وعدہ کر لو کہ کبھی بھی ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ یہ میں نے کیا کہا، دنیا کا بھی فائدہ ہے، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ کہیں اگر معاملہ پریشانی ہے تو اس طرح خیال کریں کہیں نماز کے اندر کمی ہے۔ ان کا فرمان جو ہے وہ برحق ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی انشاءاللہ۔ مظلوم ترین جو ہماری نماز فجر ہے، رمضان کے بعد بھی جس طرح رمضان میں اہتمام ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنے ٹائم شیڈول کو بدلیں گے۔ جب منادی پکارے گا کیا، الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں نیند سے نماز بہتر ہے، حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، بستر کو چھوڑیں گے اور اللہ کے گھر میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے بندے جو میرے گھر میں آتے ہیں مجھے یہ بہت پیارے ہیں کہ من الف المساجد الفہ اللہ، جو اللہ کے گھر سے محبت رکھتے ہیں اللہ ان سے، اللہ مجھے اور آپ کو، بیٹیوں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ اہتمام نصیب فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرمائے۔